السلام عليك يا أبا عبد الله. محترم ہم اس پر ہی بات کریں گے گفتگو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میدان غدیر پر ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ ایک ایسا چوراہا تھا جو شمال سے جنوب کی جانب جانے والے اور مشرق سے مغرب جانے والے، یعنی جہاں جہاں بھی مسلمان آباد تھے، جنہیں جہاں پہنچنا تھا اپنی جگہ، وہ بغیر غدیر خم کے میدان سے نہیں جا سکتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آیت بلغ کو وہاں پر نزول فرمایا جہاں پر کسی مسلمان کو بچنے کا موقع یہ نہ دیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم دوسرے راستے سے چلے گئے تھے، ہم تیسرے راستے سے چلے گئے تھے، ہم اس راستے سے چلے گئے تھے. ایسی جگہ آیت آئی، ایسی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ جہاں کسی کو گمان ہی نہیں تھا. رسول خدا کو تو علم تھا، لیکن وہ ہے جو بغیر وحی کے گفتگو کرتا ہی نہیں. جب تک کہ امر نہ ہو جائے، حکم نہ ہو جائے، یہ اعلان کرتا ہی نہیں. جیسے امر آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ. یہیں پر چٹیل زمین تھی، تپتا ہوا صحرا تھا، اور اس قدر کی دھوپ تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی. سب کو رسول خدا نے کہا، صحابہ سے کہا اسی مقام پر رک جاؤ. جو پیچھے چلے گئے ہیں انہیں یہیں بلاؤ، جو آ رہے ہیں ان کا بھی انتظار کرو، اور ابھی اور آ رہے ہیں. یعنی شمال سے جنوب کی جانب، مشرق سے مغرب کی جانب، جو جہاں مسلمان جانا چاہتا تھا بغیر غدیر خم کے میدان سے بچ کر نہیں نکلنے والا سکتا تھا. یعنی اللہ نے کوئی بھی اتنی سی بھی 1 انچ کی بچنے کی کہیں سی بھی یہ ادا نہیں دی کہ مسلمان وہاں سے بچ جائے. وہاں پر رسول خدا نے میدان غدیر پر منبر لگوایا، ممبر پر اپنے آپ کی پہچان کروائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. میں جس کا مولا، علی اس کے مولا. یعنی جب تک کہ امر نہیں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے نا عزیزان محترم. جب امر آ گیا، اب ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی مقام پر روکا امر الہی کو پہنچانے کے لیے، حکم خدا کو پہنچانے کے لیے، پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات انہیں کیسے سمجھ میں آتی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد نبی مان رہے ہیں. تاریخ ہے نا عزیزان محترم. رسول خدا کو جو 40 برس بعد نبی مانے، اسے یہ بات کیسے سمجھ میں آئے کہ رسول خدا کے سینے میں ہی تو قرآن ہے، رسول خدا کے سینے میں ہی تو معرفت الہی ہے، امر الہی تو رسول خدا کے سینے پہ ہی ہے. رسول اللہ جو 40 برس امانت اور صداقت کا پیغام دے رہے ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے دے رہے ہیں. یہ بھی امر الہی ہے. جی عزیزان محترم، اگر عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی صداقت اور امانت نہ نظر آئے، وہ قرآن اور اللہ کی نظر میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھنے والے تو ہو سکتے ہیں، نماز پڑھنے والے تو ہو سکتے ہیں، ضرب لا الہ الا اللہ لگانے والے تو ہو سکتے ہیں، اگر اس معاشرے میں صداقت نہیں، امانت نہیں، تو وہ اسلام نہیں، کچھ اور ہو سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس جو صداقت اور امانت کا پیغام دیا، وہ یوں ہی نہیں دیا. وہ ہمارے جو صوفیزم قائم ہے، یہ اسی 40 برس کی ہدایت کا نتیجہ ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. عرب کے وہ بدو جہاں حیوان جہاں انسان کے نام نہیں، عزیزان محترم انہیں انسان کہنا نہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کا پیغام دیا.
معاشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ عزیزان محترم، آپ نے جانا نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ تاریخ کا مورخ تو یہ لکھ دیتا ہے کہ رسول خدا کو یہ لقب مل گیا کہ امین بھی آپ ہیں، صادق بھی آپ ہیں، لیکن ملا کیسے؟ جی عزیزان محترم، وہ رسول خدا سے پیار کرنے لگے تھے، وہ رسول خدا سے محبت کرتے تھے، رسول خدا کو دوست جانتے تھے، اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ اب یقین جانیے، کوئی بغیر دوست رکھے کسی پر اپنا قیمتی سامان رکھ سکتا ہے؟ عزیزو، وہ محبت کرنے لگے تھے۔ یہ 40 برس کی زندگی رسول خدا کی وہ زندگی ہے، رسول خدا نے وہ پیغام دیا کہ اس بدو زمانے میں، اس عرب کے جاہلانہ زمانے میں رسول خدا کو، محمد عربی کو صادق جاننے لگے تھے۔ جہاں رہنے کا سلیقہ نہیں، جہاں کھانے کا سلیقہ نہیں، جہاں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں، اس معاشرے میں محمد بن عبداللہ کو، ابو طالب کے بھتیجے کو، صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان محترم، یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مہر ہے اس زمانے میں کہ یہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھی یہ افضلیت حاصل نہیں جو میرے آقا کو حاصل ہو گئی ہے۔ جی عزیزان محترم، کے ظاہر بھی رسول خدا کو صادق جانتا تھا، امین جانتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت میں افضلیت حاصل کی، یہ کسی پیغمبر نے نہیں حاصل کی، نہ کسی اور پیغمبر کو ہے۔ عزیزان محترم، یہ عجیب منطق ہے کہ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول خدا کو صادق بھی جان رہے ہیں، امین بھی جان رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، امانت بھی رکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے قرآن کی چوٹیوں سے کہا قالوا لا الہ الا اللہ، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جو دوست تھے دشمن ہو گئے، جو محب تھے وہ بیگانے ہو گئے، جو پیارے تھے وہ دشمنی پہ آمدہ ہو گئے۔ ایک اعلان پر توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جیسے ہی رسول خدا نے کہا کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کا اعلان کیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہی اعلان کیا، سارے جو اپنے تھے، یعنی جو پیار کرنے والے تھے، جو رسول خدا کو صادق کہنے والے تھے، وہ دشمنی پہ آمدہ ہو گئے۔ جی عزیزان محترم، یہ عجیب منطق ہے، یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جو جان سے زیادہ، جی اتنا زیادہ محبت کرتے تھے محمد بن عبداللہ سے کہ اپنے عزیز سے عظیم چیز رسول خدا کے پاس امانت پہ رکھتے تھے، اور جب گھر کے کوئی معاملے ہو، معاشرے کے نہیں، گھر کے اندر کا بھی کوئی معاملہ ہو تو رسول خدا کو بلایا جاتا تھا۔ اتنا زیادہ رسول خدا کو صادق جانتے تھے، امین جانتے تھے۔ یہ 40 برس کی تربیت کا اثر ہے عزیزو۔ تو کلمہ ضربہ لا الہ الا اللہ لگانے سے پہلے رسول خدا کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے، جب جا کے اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ صلوات بھیجتے۔ جو دوست تھے اب وہ دشمن قرار ہو گئے۔ عزیزان محترم، ایسی کیا بات تھی جو رسول خدا نے کہہ دی کہ جو دشمنی پہ آمدہ ہو گئے؟ جو دوست تھے اب وہ دشمن، جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ جو کعبے کی دیواروں پہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جب تک کہ اہل حق چپ رہتے ہیں، سارے لوگ ان کو اپنا دوست جانتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اعلان حق کرتے ہیں تو دشمنی پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا ہے نا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ ایک رات میں سارے کے سارے خون کے پیاسے ہو گئے، سارے کے سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر اتارو ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ عزیزان محترم، سارے
कांटे बिछाने पर आमदा हो गए थे, सारे पत्थर बरसाने पे थे, आमदा हो गए थे। तो सादिक भी वही था, अमीन भी वही था, उसके बावजूद भी दुश्मनी पे करार हो गए थे। ये क्या बात की अजीजान मोहतरम। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये इंसानों की कम ज़र्बी है कि वो जब इज्जत व गारत पे आते हैं तो दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि बात उनके मुताबिक नहीं थी ना। वो 360 बुतों की पूजा करते थे और रसूल खुदा ने कोई बात गलत नहीं कही थी, इतना ही कहा था कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम ही फलक पा जाओगे। इतने बुतों के आगे सजदा रेज होने से अच्छा है एक वादहू ला शरीक के आगे सजदा रेज हो जाओ। इंसानियत को क्यों खत्म कर रहे हो, हैवान क्यों बन रहे हो, जाहिल क्यों बन रहे हो? इसमें तुम्हारा ही फायदा है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं, उस वादहू ला शरीक का कोई फायदा नहीं। तुम उसे सजदा करो या ना करो तब भी वो खुदा है। तुम मुझे नबी मानो या ना मानो तब भी मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। सलावत भेज दे। इससे तुम्हारा ही फायदा है कि 360 बुतों के सजदा करने से बच जाओगे और एक खालिक को सजदा करोगे, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें फायदा समझ में नहीं आया। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने पर, कत्ल गारत करने पर उतारू हो गए। क्यों फायदा नहीं समझ में आया? इसलिए कि काबे की दीवारों में 360 बुत रखे हुए थे। अब तवज्जो करें, 360 बुत। अरब वालों में एक जाहिलत थी, वो जाहिलत ये थी कि वो एक बुत यानी एक कबीले के बुत को दूसरे कबीले के बुत वाले हसद रखते थे। यानी वो अगर कबीला का बुत ये है तो वो दूसरे बुत को सजदा नहीं करते थे, वो अपना बुत अलग बनाते थे, वो अपना बुत अलग बनाते थे। ये हसद था। यानी फिरका बंदी कहाँ से शुरू हुई? अब तवज्जो करें, अब जहां जहां भी फिरका बंदी नजर आ जाए समझ जाना अरब की जहालत का असर है। सलावत भेजे। जी अजीजान मोहतरम, अलग अलग बुत परस्ती करते थे। अब बात समझ में आ रही है मेरी? कोट करिएगा, 360 बुत यानी 360 कबीले, 360 बुत काबे की दीवारों पे रखे हुए थे। तो इसका मतलब 360 कबीले अरब के अंदर मौजूद थे और सारे के सारे बुत परस्त ये काबे की दीवारों पे रखे हुए थे। काबे की खिड़कियों में अंदर जो दीवारें थी उस पर रखे हुए थे। हर कबीले वाला अपनी मर्जी के मुताबिक जाकर बुत के आगे सजदा रेज होता था, पूजा करता था, जिसे आज हम हिंदी में पूजा कहते हैं। वो जाकर पूजा करता था। एक कबीला दूसरे कबीले के बुत के आगे सजदा नहीं करता था, वो अपने बुत के आगे सजदा करता था। इतनी हसद थी। आप समझ गए ना कि फिरका बंदी कहाँ से शुरू हो गई? बात समझ में आ रही है? यानी ये शजरा बता देता है कि अरब की जहालत का असर है जो फिरका बंदी करते हैं। जी अजीजान मोहतरम, ये 360 बुत कहाँ पे थे? काबे की दीवारों में। काबे की दीवारों में 360 बुत रखे हुए थे जो अलग अलग कबीले अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक पूजा करते थे, सजदा रेज होते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या हुआ कि तुम बुतों के सजदा करने से अच्छा है एक वादहू ला शरीक की इबादत करो, तुम्हारा ही फायदा है, फला पा जाओगे। लेकिन वो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? कि उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी। अजीजों, अब तवज्जो चाहता हूँ, इन सब में सबसे अफजल, सबसे ज्यादा तवज्जो चाहता हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ था जो रसूल खुदा का सिपर बना हुआ था, वो जनाबे अबू तालिब थे। जी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई निगाहों को भी रोक रहे थे। एक अबू तालिब और एक अबू तालिब का बेटा, एक सिपर बना हुआ था और एक बुत सिकन था। इन्हीं से तो दुश्मनी थी। सलावत देते।
چلے گا عزیزان محترم کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اعلان فرمایا؟ 40 برس کے بعد اعلان رسالت۔ یہی ہے نا، یہی تاریخ لکھتے ہو تم، تو یہ لکھ دیتے ہو کہ نبوت 40 برس، ہم کہہ رہے ہیں اعلان رسالت۔ رسول خدا نے جب کہا نا کہ پڑھو لا الہ، اب بتائیے اس سے 40 برس کے پہلے مسلمان کون، قابل احترام کون؟ پیدائشی قابل احترام کوئی نہیں۔ ہم سے احترام کی بات کرتے ہو نا، ذریت ابراہیم کے علاوہ، ذریت اسماعیل کے علاوہ۔ جی عزیزان محترم، ہم سے جب تک رسول خدا کلمہ نہ پڑھائیں، اعلان رسالت نہ کریں، کسی کا باپ مسلمان نہیں۔ روایت راوی کسی کا باپ مسلمان نہیں۔ جب رسول خدا نے کلمہ پڑھایا اس کے بعد سب مسلمان ہوئے، تب قابل احترام، تب سر آنکھوں پر۔ اس کے پہلے کوئی قابل احترام نہیں، تو اس کے پہلے کرتے کیا تھے؟ مطلب ہر قبیلہ بت پرست تھا اور ہر قبیلہ دین سے ہٹا ہوا تھا۔ یہی ہے نا، جو بت پرستی کر رہے تھے وہ دین سے ہٹے تھے، سوائے ذریت ابراہیم کے۔ جی، جو سپر بنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عزیزان محترم، بشیرت ابراہیم تو دیکھیے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان تاریخ میں ہے، میں عزیزان محترم 360 بت پرست، 360 بت پرست قبیلے سیرت شریعت ابراہیم پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، سوائے جناب عبد المطلب کے، سوائے بنی ہاشم کے، سوائے عبد مناف کے، سوائے ابو طالب کے، سوائے عبداللہ کے، سوائے ذریت ابراہیم کے کوئی بھی اگر شریعت ابراہیم پر چلتے ہوتے تو بت پرستی کرتے، کیونکہ ابراہیم تو بت شکن کا نام ہے۔ اگر شریعت ابراہیم پر چلتے ہوتے تو کبھی بھی بت پرستی کرتے نہیں عزیزان محترم، اس لیے کہ ابراہیم تو بت شکن کا نام ہے، بت پرستی کا نام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، 360 بت کعبے کی دیواروں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی امر دلیل یہ ہے کہ 360 قبیلے کافر ہو گئے، ہر قبیلے کا بت الگ الگ رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی کے مطابق پوجا کرتے ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن کی نسلیں کون ہیں؟ کافروں کی نسلیں کون ہیں؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ الزام تم کس پر لگاتے ہو؟ عزیزان محترم، آج میں خانقاہ چشتیہ سے اعلان کرتا ہوں کہ 360 بت کے پجاری، 360 قبیلوں کے پوجے کرنے والے سب کے سب کافر، سب کے سب کافر۔ جو قبیلے کا نام ہوا کرتا تھا اسی نام پر بت کا نام ہوا کرتا تھا۔ اے ابو طالب، اے عبداللہ، اے عبد المطلب، خاندان رسالت کو آپ کو بار بار سلام، آپ کو کافر کہنے والے، اے ابو طالب، اے عبد المطلب، اے جناب عبداللہ، آپ کو کافر کہنے والے، تاریخ کو مورخ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اپنے لوگوں کو کافر تسلیم اس لیے کر لیں گے کہ تاریخ کی چھوٹی سی چھوٹی اور جھوٹی سی جھوٹی اور بڑی سی بڑی تاریخ میں مجھے اتنا دکھا دو کہ پورے عرب میں خانے کعبے کی دیوار میں کوئی بنی ہاشم کا بت تھا؟ کوئی بنی ہاشمیوں کا بت تھا؟ کوئی جناب عبد المطلب کا بت تھا؟ قبیلہ بنی ہاشمیوں کا بت تھا؟ جھوٹی سی جھوٹی تاریخ میں دکھا دو۔ اب بتاؤ کافر کون اور مومن کون؟ صلوات بھیج دیں محمد۔
अज़ीज़ान मोहतरम, हालांकि ये अरबी थे, ज़ुर्रियत इब्राहीम पर अगर कोई थे तो बनी हाशिम थे, शरीयत इब्राहीम पर कोई अमल कर रहे थे तो बनी हाशिम थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, जनाब अबू तालिब क्यों शरफ था? क्योंकि ये नस्ल इस्माइल से थे, वारिस काबा भी थे जी, और बड़ा मकाम था। अगर इनका बड़ा मकाम होने के बाद, बुलंद तरीन होने के बाद, तो काबे में इनका बुत बुलंद होना रहा, बड़ा बुत होना था जी। काबे में जो बुत रखे हुए थे, कबीले की बुनियाद पर जो बड़ा कबीला होता था उसका बुत बड़ा होता था, जो छोटा कबीला होता था उसका बुत छोटा होता था। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, झूठे से झूठा बुत तो दिखा दो, हाशमियों का बुत तो दिखा दो काबे में, फिर बताओ काफिर कौन, मोमिन कौन? तो बुत परस्तों के मानने वाले और हैं, अबू तालिब के मानने वाले और हैं। इसीलिए जितने बुत परस्तों को तकलीफ पहुंची है ना, वो अबू तालिब से पहुंची और अबू तालिब के बेटे मौला-ए कायनात से पहुंची, क्योंकि अबू तालिब शिफरे रसूलुल्लाह थे और अली इब्ने अबू तालिब बुत सिकन थे, बुतों को तोड़ने वाले थे जी। इसलिए दुश्मनी बाप और बेटे से है, तकलीफ बाप और बेटे से है। इसलिए जितना नुकसान उठाया है ना अबू तालिब और अबू तालिब की औलादों ने उठाया है, अबू तालिब के बेटे ने इनके बुतों को तोड़ा है जी। एक लम्हे के लिए भी अज़ीज़ान मोहतरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब तनहा नहीं छोड़ते थे। अब पता चला कि इंतकाम जब जवान हुआ ना, इंतकाम जब जवान हुआ तो करबला की सूरत में सामने आया। बदला जब जवान हुआ, दुश्मनी किससे थी? अबू तालिब और अबू तालिब के बेटे से। जब वो जवान हो गया, इंतकाम, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए गदीर के मैदान में अल्लाह ने अपने हबीब को क़यामत तक के लिए मुसलमानों को ये सनद दे दी, ये फैसला कर दिया क्या क़यामत तक के कि हम ये नहीं देखेंगे कि कलमा कौन पढ़ता है, नमाज कौन पढ़ता है, रोज़े कौन रखता है, ज़कात कौन देता है, हम ये नहीं देखेंगे। हम तो सिर्फ ये देखेंगे मोहम्मद को मौला कौन कौन मानता है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि मोहम्मद को मौला कौन कौन मानता है जी। अज़ीज़ान मोहतरम, इकरार नबूवत कौन कौन करता है? तभी तो वो इकरार अलीयुल वली अल्लाह करेगा। मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो हमें अब ये नहीं देखना कि वो अली को मानता है या नहीं मानता, हमें ये देखना है कि वो नबी को मौला मानता है कि नहीं मानता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मौला के मायने दोस्त है, ये है वो है। जैसा नबी मौला वैसा अली मौला जी। जैसा नबी मौला है वैसे ही अली मौला है। अब मुझे बता दो कि नबी मौला है, तारिक के बदुओ मुझे इतना बता दो कि नबी खुदा से कोई बैत तलब करे तो फिर वो क्या होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो कह देते हो ना कि अली ने फला की बैत कर ली, फला की बैत कर ली, फला की बैत कर ली। मुझे ये सिर्फ बता दो कि जो नबी से बैत तलब करे, नबी खुदा से बैत तलब करे, सरकार की जिंदगी में तख्त में बैठने का हुक्म नाफिज करे, उसके लिए क्या हुक्म है? अरे उसे तो मुसलमान ही नहीं कहोगे, यही है ना। तो खुदा के लिए गलत रिवायत
निकाल दो अपनी किताब से कि अली ने फला की बैत कर ली, फला की बैत कर ली, फला की बैत कर ली। अली की बैत नबी की बैत है। जो नबी खुदा से बैत तलब करे वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मैदान गदीर में यही कहा ना मेरे आका ने कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला। दुआ भी यही की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इरशाद फरमाया खुदा गवाह रहना कि मेरा पैगाम पहुंचा देना सब तक कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, और दोस्त रख उसे जो अली को दोस्त रखे, दुश्मन रख उसे जो अली को दुश्मन रखे। ये ना कहा जो मुझे दोस्त रखे, ये कहा जो अली को दोस्त रखे। ऐ खुदा तू भी उसे दोस्त रख, जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसे दुश्मन रखना। तो बात समझ में आई नबी खुदा ने क्या पैगाम पहुंचाया, यानी जो अली का दोस्त वो महबूबे खुदा, जो अली का दुश्मन मरदूदे खुदा। सलावत भेजते मोहम्मद वाला। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे मौला को खलीफाए राशिदीन में तस्लीम करने वालों, चलो ठीक है तुमने खुलफाए राशिदीन में मेरे मौला को माना, तो मैं इससे भी बात अर्ज कर दूं उन लोगों के लिए कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खुलफाए राशिदीन है और चौथे नंबर पर मेरे मौला अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना। तारीख गवाह है अली का इब्राहिम भी अली, अली का इस्माइल भी अली, अली का अब्दुल मनाफ भी अली, अली का हाशिम भी अली, अली का अब्दुल मुत्तलिब भी अली, अली का अबू तालिब भी अली, अली का अबू तालिब भी अली, अली का अब्दुल्ला भी अली, अली की ज़ौज़ा भी अली, अली का बेटा भी अली, अली का अब्बास भी अली, अली का हसन भी अली, हुसैन भी अली, अली की भी अली की सकीना भी अली के औलो मोहब्बत। अरे कायनात में वाहिद ये अली को शरफ हासिल है कि अली का आकली। और कायनात में पहला और आखिरी इंसान है कि अली का आका भी अली है और अली का खुदा भी अली है। ये शरफ है मेरे मौला। लाओ तो कोई अली के मुकाबले, अली का अली भी अली। अजीज़ान मोहतरम, अली का दुश्मन कुछ नहीं कह सकता, अली की शुजाअत की बराबरी नहीं कर सकता, अली का मकाम नहीं पा सकता। बस इतना कहते हैं अरे ख़ताए इज्तिहादी थी, ख़ताए इज्तिहादी थी, बस इसी पे बात टाल देते हैं। जिस अली को समझ ना पाए अजीज़ान मोहतरम, सिफ़ीन का फ़ैसला हो, जमल का फ़ैसला हो, सब में ख़ताए इज्तिहादी, ख़ताए इज्तिहादी। मेरे मौला अजीज़ान मोहतरम, मेरे मौलाए कायनात ने क़यामत तक के लिए तारीख़ के मुअर्रिख़ों का कलम तोड़ दिया। जैसे ही ज़रब मारी ना अब्दुल रहमान इब्ने मुल्ज़िम ने, क्या कहा अली ने? फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब जा रहा है। सारे सियासतदान के कलम टूट गए जो ये कहते हैं ना कि अली को सियासत नहीं आती थी। जी अजीज़ान मोहतरम, क्या कहा मेरे मौला ने? जैसे ही ज़रब मारी ना इब्ने मुल्जिम ने कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अबू सुफियान के बेटे शाम के महल में बैठकर मंसूबा बनाने वाला, तू क्या समझता है कि अली को रास्ते से हटाकर तू खुद खुलफाए राशिदीन में आ जाएगा, तो खुद खलीफा करार दे देगा? अरे अजीजों, अली को क्या कहते हो? सियासत नहीं आती। कौन है मेरे मौला जैसा? कोई नहीं कायनात में।
زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نبی مولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، صلوات بھیج دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بس عزیزو، یہی پیغام تھا غدیر کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت نے اس غدیر کے پیغام کو نہ مانا، اس کے خلاف چلے گئے، بدخلاف چلے گئے تو کربلا سامنے آ گئی۔ جی اگر علی کے حکم کو مان لیتا ہے پہلے ہی منزل پر بات ختم ہو جاتی، نہ اسلام میں اختلاف آتا نہ کسی پہ اختلاف آتا، بات کربلا تک نہ آتی، یہ کربلا نہ ہوتی۔ جی غدیر سے کربلا تک ایسے آیا اسلام۔ عزیزان محترم، رسول خدا کی قول کو، رسول خدا کے حکم کو، اللہ کے حکم کو انکار کرنے کا نتیجے کا نام کربلا ہے۔ جی عزیزان محترم، جتنے پیغام مجھے دینے تھے میں نے آپ تک پہنچا دیے، فیصلہ آپ کے کرنے ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کو جس طریقے سے آپ مانتے ہیں نا عزیزان محترم، علی تو خلیفت بلا فضل ہے۔ جی عزیزان محترم، جس نے بھی رسول خدا سے بیعت طلب کی اس نے علی سے بیعت طلب کی۔ علی رسول خدا کے وصی ہیں، علی جانشین رسول اللہ ہیں، اور علی الاعلان دعوت جلشیرہ میں پہلا اعلان بھی رسول اللہ کا یہی ہے کہ علی میرا جانشین، علی میرا وصی ہے، اور رسول خدا کا آخری پیغام بھی غدیر خم میں یہی ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ عزیزان محترم، لاکھ دریا بہا دو پیغام کے، لاکھ فضائل کے دریا بہا دو، وہ راضی نہیں ہوتی جب تک کہ دو آنسو نہ گرائے جائیں۔ کون؟ حسین کی ماں۔ یہ جتنے عزا خانے سجے ہوئے دکھ رہے ہیں نا، یہ علم، یہ پٹکے، یہ دیواروں پہ مولا عباس کے مشق لگے ہوئے ہیں، پٹکے لگے ہوئے ہیں، شہزادی سکینہ کے روضے کا منظر لگا ہوا ہے، یہ جب تک وہ راضی نہیں ہوتی جب تک کہ تم حسین پہ دعا سنو۔ عزیزان محترم، آج پہلی مجلس 29 ذی الحجہ کی ہے نا، صندوق کھل گئے، پٹکے نکل گئے، فریرے نکل گئے، مولا حسین کی نیاز و نظر کا سامان باہر نکال لیا گیا، علم لگا دیے گئے، مشق سجا دیے گئے، ہرے کپڑے زیب و تن کر لیے گئے، ہر شخص نے اپنی اوقات کے مطابق ایام عزا میں خرچ کر رہے ہیں۔ مجلس کے لیے وقت تعین کر دیا گیا ہے۔ مولا حسین کہ جو بھی مہمان آئے نا میرے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کا احترام کرنا، کیونکہ وہ مہمان سیدہ زہرا کا ہے، اسے جگہ دینا، احترام کرنا۔ ایام عزا کے دن مجلسوں میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو آپ سب کے درمیان جس سے جناب زہرا خفا ہو جائے۔ عزیزان محترم، بڑا انتظام کیا نا آپ نے، پتہ ہے یہ سارا انتظام کس لیے ہے؟ اس لیے کہ مولا حسین مہمان ہونے والے ہیں۔ یہ عزا خانے جو سج رہے ہیں، یہ سارا انتظام اس لیے کہ ہمارا مولا ہمارے یہاں مہمان ہونے والا ہے۔ خود قسمتی تو دیکھو کتنا بلند تمہارا معیار ہے، کتنا بلند تمہاری قسمت ہے کہ تمہارا مولا حسین تمہارے یہاں مہمان ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ زہرا، جناب زہرا کا خاندان تمہارے یہاں مہمان ہو رہا ہے کسی کی قسمت ایسی؟ امام وقت آپ کے یہاں مہمان ہو رہے ہیں۔ کیا ہوا اگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن امام زمانہ کی نظر
ہمیں تو دیکھ رہی ہے جی، ہر ایک مجلس میں جناب زہرا جاتی ہیں، جہاں جہاں بھی اس کے بچے کا غم ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی حسین کے رونے والے بیٹھتے ہیں نا، سیدہ زہرا ضرور جاتی ہیں۔ 2 دن کے بعد مولا حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ 2 محرم کو مولا حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ چلیے اس سے پہلے ہم آپ کو کربلا لے چلتے ہیں۔ ابھی محرم کا چاند تو نظر نہیں آیا، لیکن میں آپ کو مولا حسین کے پاس لے کے چلتا ہوں، اس لیے کہ مہمان سے پہلے میزبان کو آج آنا چاہیے۔ میزبان کو یہ ضروری ہے کہ مہمان کے پہلے سارا انتظام کر لے۔ تو مولا حسین 2 محرم کو کربلا کے میدان میں آئیں گے، اس سے پہلے آپ کربلا میں پہنچ جائیے۔ چلیے کربلا کی زمین پر چلتے ہیں، اور کربلا میں چل کر ہم کنکڑے بنتے ہیں، پتھروں کو ہٹاتے ہیں، کربلا کی زمین کو صاف کرتے ہیں، کانٹے الگ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا عزیزان محترم کہ یہ محرم آتا ہے، نہ جانے کیسی کیفیت ہوتی ہے انہیں کہ ہرے کرتے زیب و تن کر لیتے ہیں، داڑیاں ان کی بڑی ہو جاتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین کرتے جلوسوں کی شکل میں گلی کوچوں میں پھرتے ہیں۔ آخر یہ ہوتا کیا ہے، انہیں ہو کیا جاتا ہے عزیزو؟ ارے ہم تمہیں کیسے بتائیں کہ جس دل میں حسین بستا ہے نا۔ عزیزان محترم، اور میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایام اضحیٰ کے دن میں اپنے بچوں کو، اگر وہ ایام اضحیٰ کا کچھ کام کر رہے ہیں تو ہرگز نہیں منع کرنا انہیں۔ اگر وہ مولا حسین کے زری کے قریب، تعزیے کے قریب ہے، مولا حسین کے عزا خانے میں ہے، امام بارگاہ میں ہے، تو اس 10 دنوں کے لیے ماں بہنوں اپنے بچوں کو وقف کر دو حسین کے لیے، ہرگز نہیں روکنا انہیں۔ 10 دنوں کے بعد خوب پڑھائیں، جو تعلیم دینا ہے وہ دے، لیکن 10 دن ہرگز نہیں منع کرنا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ جب کربلا کے میدان میں 7 محرم گزر گئی تھی، جناب سکینہ بچوں کو حلقہ بنا کر ہر خیمے میں جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا چچا عباس پانی لے آئے گا، تم پریشان مت ہونا، میرا امو مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے حلقہ بنا کے ہر ایک خیمے میں جاتی تھی اور کہتی تھی چچا عباس پانی لے آئیں گے، میرا امو پانی لے۔ یہی بات ہے، جو بچے معصوم ہوتے ہیں نا، وہ یکجا ہو کر یا حسین کے نعرے علم ہاتھوں میں لے کر، یہ وہی عزیزوں، کیونکہ معصوم ہے نا، معصوموں کو معصوموں سے جلدی الفت ہو جاتی ہے۔ ایک خیمے سے دوسرے خیمے پر یہ بچے جاتے تھے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس فرض عزا کو صاف رکھنے کی کوشش کرا کرو۔ جتنے بھی سامعین آئے ہیں، جتنے بھی حسین پہ رونے آئے ہیں، اس عزا خانے میں آتے ہیں، عزیزو سب سے بردستہ گزارش یہی ہے کہ صاف رکھا کرو، کیوں کہ نہ جانے آپ کے پہلو میں نہ جانے کہاں پر جناب زہرا کے خاندان کے بچے آ کر بیٹھ جائیں۔ عزیزو، اور مجلس کے دوران نہ ادھر نہ ادھر نہیں دیکھا کرو۔ جب خطیب گفتگو کرے تو خطیب کی طالب نگاہیں ہو۔ عزیزو، نیت عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ حسین آئے ہم کربلا کو صاف کر لیں، اس نیت کے ساتھ مجلس میں بیٹھے کہ ہم حسین کی مجلس پہ نہیں کربلا میں بیٹھے ہیں، ہم حسین کے روضے کے پاس بیٹھے، حسین کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہر ایک فرش عزا پہ آنے والے کا احترام کرے، یہ نہ محسوس کرے کہ ہم کربلا سے دور ہیں، ہم کربلا میں ہی ہیں، مجلس حسین میں نہیں، کربلا میں بیٹھے ہوئے حسین کا مہمان۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ حسین کے مہمان کا انتظام کرنا۔ احسان کیا نا حسین پر، حسین نے تم پر، کیا احسان کہ حسین نے تمہیں صراط مستقیم کا راستہ دیا،
حسین نے تمہیں محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا، حسین نے تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا، حسین نے تمہیں انسانیت بتا دیا۔ یہ احسان ہے نا حسین کا تم پر۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق بتا دیا مولا حسین نے۔ مولا حسین کا احسان ہے۔ عزیزان محترم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عزیزان محترم، مولا حسین کا احسان ہے کہ ہمیں غریب نواز سے ملا دیا۔ مولا حسین کا احسان ہے کہ ہمیں یقین کی منزل عطا فرما دی۔ وہ یقین، ارے ایسا پیر عطا فرمایا کہ جو تمہیں یقین تک پہنچا دیا، حق تک پہنچا دیا۔ یہ احسان ہے مولا حسین کا۔ عزیزان محترم، کیا ہوا اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے موجود، ہمارے مرشد ہمارے درمیان نہیں ہے موجود تو کیا ہوا؟ لیکن ذرا سوچ میں تو لاؤ کہ تمہیں کس درجہ، کس تحقیق، کس یقین کی منزل پہ لا کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آنکھوں پہ آنسو آ جاتے ہیں نا، جناب سیدہ راضی ہو جاتی ہیں۔ دو آنسو آ جائیں، جناب زہرا رومال لے کر مجلس پہ آتی ہیں، اور جب تمہارے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں نا، اس رومال سے آنسوؤں کو پوچھ لیتی ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتی۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے عرفاؤں نے لکھنا کہا کہ ہمارا لکھنا پڑھنا ہماری عبادت، ہماری بخشش کے لیے کچھ بھی امید نہیں ہے اس سے، ہمیں اس سے کچھ امید نہیں ہے، بس اتنی امید ہے وہ جو ہم حسین کے لیے رو لیتے ہیں، ہماری بخشش کے لیے بس یہی کافی ہے، حسین کے مصائب میں وہ آنسو۔ لیکن ہماری عزیزان محترم ازواج کم سے کم ایسے نشان سینے پہ لیں کہ جنہیں یہ احساس کمتری نہ ہو کہ جو ہم ہاتھوں پہ علم لیے ہوئے ہیں یہ کس کا علم ہے۔ انہیں پتہ تو ہونا چاہیے، کم سے کم یہ نشان سینے میں لگاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے نا، بس ان کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ کسی یزید کے باپ کا علم نہیں ہے، یہ حسین کا علم ہے، حسین کے باپ کا علم ہے، حسین کے بھائی کا علم ہے، اپنے وقت کے امام کا علم ہے، جس نے اپنے وقت کے امام سے بیعت طلب کی تھی۔ یہ وہ ہے جو نانا سے الجھے، باپ سے بھی الجھے، یہ کسی ایرو غیروں کا علم نہیں ہے، یہ اس کا علم ہے جو انہیں دھول چٹا دیے، جو انہیں ان کی منزل دکھا دیے۔ عزیزان محترم، پھر عزت دار کربلا کو ہمارا سلام ہے کہ حسین نے ہمیں حق و باطل کی تمیز عطا فرما دی، حق پہچاننے کی تمیز عطا فرما دی۔ عزیزان محترم، حسین کی خاطر ہر ایک چیز قربان کر دیا کرو ان ایام عزادل میں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ علی اکبر کو قربان کروں کہ نہیں، علی اصغر کی قربانی دوں کہ نہیں۔ ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ ہم حسین کے مقابلے میں نہ مال لائیں، نہ دولت لائیں، نہ اولاد لائیں۔ جو مولا حسین کا ذکر ہے وہ تذکرہ امام ہو رہا ہے، مولا حسین کی یاد ہے۔ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طریقے سے بھی امام حسین کا ذکر عام کر رہے ہیں یا عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اب جو کرتے ہیں ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے، حالت کس کی کب کیسی ہو جائے کوئی نہیں جانتا، کب کس کے حالات بگڑ جائیں، کب اچھے ہو جائیں، بزنس میں کس کو گھاٹا لگ جائے، کس کا اچھا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، فصل کس کی اچھی آ جائے، کھیتی ایک مرتبہ اچھی آتی ہے ایک مرتبہ نہیں آتی، کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان محترم، اللہ نے جیسے جیسے انتظام کیے، مولا حسین کا محرم آتا ہے، آپ انتظام کرتے ہیں، مولا حسین اس کی جزا آپ کو ضرور دے گا، ضرور سیدہ زہرا اس کی جزا دیں گی اور دیتی ہیں اور دیتی رہیں گی۔
پھر محرم آتا ہے۔ عزیزان محترم بس یہ واقعہ بیان کر دوں، مجلس تمام اسی میں مصائب بھی ہیں، اور بس مجلس تمام یہ واقعہ ایک بزنس مین ہے، بڑی تیاریاں کرتا تھا محرم آنے کی۔ جیسے ہی محرم آتا تھا گلیوں کو سجواتا تھا، عزا خانے کو سجواتا تھا، مولا حسین کی مجلس کا انتظام کرتا تھا۔ عزیزان محترم 10 دن اپنے گھر میں باہر سے ذاکروں کو بلاتا تھا، باہر سے ذاکر پڑھنے والوں کو بلاتا تھا، مجلس سننے والے بھی اس کے ہاں کثیر تعداد میں آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے نظر کا انتظام بھی بڑا ہوتا تھا، تبرک کا انتظام بھی بڑا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب محرم قریب آتا رہا، بزنس میں اسے لاس ہوتا گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ بی بی نے آ کر اس سے کہا کہ آج محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، کیا انتظام ہے؟ تم نے ابھی تک گلیوں کو سجوایا نہیں، عزا خانہ سجایا نہیں، اپنے مولا کے لیے مجلس کا انتظام نہیں کیا، کیا ارادہ ہے؟ کہا تم تو سب کچھ جانتی ہو نا، میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس کچھ نہیں۔ ارے کیا ہوا؟ اگر مال دنیا نہیں، حسین نے تو ہمیں ایک اولاد دی ہے نا۔ لے کر آئی اس کی زوجہ نے، کہا یہ لو ابھی کے ابھی اسے فروخت کر کے آؤ۔ لے کر گیا وہاں جہاں غلام بچتے تھے، لے کر گیا، کھڑا ہوا، بڑا خوبصورت بیٹا تھا۔ صبح سے شام تو ہو گئی تھی، رات قریب آ گئی، لیکن کوئی خریدنے والا ہی نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا دیکھا ایک گھڑ سوار آیا اور اس کے بازو پہ اس کا ہاتھ آیا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کتنے کا ہے تمہارا یہ بیٹا؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں اسے بیچنے آیا ہوں؟ بھائی تم بازار پہ آئے ہو نا، غلاموں کی بازار پہ بیچنے کے لیے، اس لیے وہ 2 گنی قیمت دے کر گیا، بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، لے گیا۔ باپ تھا نا، آنسوؤں کو پوچھتا ہوا گھر پہ آیا، لیکن حسین کی مجلس کا انتظام کرنا تھا۔ گھر پہ آیا، زوجے کو وہ رقم دی، کہا یہ لو، کہا میرا بچہ، کہا وہ چلا گیا۔ ماں نے بھی 2 آنسو روئے، لیکن حسین کا غم تو غم ہے نا۔ حسین نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ علی اصغر کو قربان کرنا ہے کہ نہیں۔ اتنی انمول قیمتی سے حسین نے کربلا کے میدان میں قربان کر دی، ذرہ برابر بھی نہیں سوچا حسین نے۔ تو پھر ہماری اولاد ہم کیوں سوچیں کہ حسین کے لیے قربان کرنا ہے کہ نہیں؟ جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہیں، جتنا حسین نے آپ کو دیا ہے سب کچھ قربان کرنا ہے ان دلوں میں۔ عزیزان محترم جب حسین کا ہم پر اتنا احسان ہے تو پھر ہم کیوں سوچے کہ حسین کو کیا دینا ہے، حسین کی نظر میں کیا رکھنا ہے، حسین کی مجلس کو کیسے سجانا ہے، امام بارگاہ کیسے سجانا ہے، حسین کے لیے کیا کیا قربان کرنا۔ میرے مولا حسین نے تو سب کچھ دے دیا نا۔ ماں نے تیاریاں کی، لے کر گئے۔ عزیزان محترم ماں نے مجلس کی تیاریاں کی، تیاریاں ہو گئی، ساری تیاریاں ہو گئی، ذاکر آ گئے، مجلس پڑھنے لگے، سارے مجلس سننے والے سب آنے لگے۔ اس کے بعد جیسے ہی مجلس تمام ہوتی ہے، بیٹا جو سوار کے ساتھ گیا تھا سسکیاں بھر بھر کے رو رہا تھا۔ بات کی جس مالک کے گھر میں تھا اس کے یہاں کیا کوئی خطا ہو گئی تھی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں مالک کے گھر میں تھا، تو پلٹ کر سوار نے کہا جھوٹ کیوں بولتا ہے بیٹا، تو کسی غلام زادے کا بیٹا نہیں، نہ تو خود غلام ہے، نہ کسی کے ہاں نوکری کی ہے، تو میں جانتا ہوں کہ تو ایک مومن کا بیٹا ہے، ایک حسین کے چاہنے والے کا بیٹا ہے، جھوٹ مت بول مالک سے۔ بس باپ تھا نا، کہا باپ، بس وہ ہاتھ پکڑا سوار نے، کہا چلو میرے ساتھ۔ بس ادھر جیسے ہی مجلس تمام ہوئی تھی، بیٹے کو لے کر وہ سوار
گھر کے اندر داخل ہوا۔ محرم کی مجلس شروع ہو چکی تھی، سارا انتظام ہو چکا تھا، مجلس بھی تمام ہو چکی تھی، کوئی صورتحال نہیں تھی۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا گھر پہ آیا۔ بیٹا تو کہیں بھاگ کر تو نہیں آ گیا؟ کہیں تو بھاگ کر تو نہیں آ گیا؟ کل ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ باپ نے، تیرے والد نے تجھے بیچا تھا، کل وہ واپس پیسہ لینے آ جائے، ہم کیسے انتظام کریں گے؟ ایک کام کر، تو جلدی چلا جا، واپس چلے جا جس کے ہاتھ تجھے بیچا تھا۔ اب کوئی صورتحال نہیں بیٹا، جلدی چلے جا، تو کیوں آ گیا ہے؟ ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا ماں کو، کہا دیکھو وہ سوار نے مجھے خود لے کر آئے ہیں، کیسے ہیں وہ؟ کہا ماں ان کے بازو نہیں ہیں۔ عزیزو، ماں سمجھ گئی، دوڑی، باپ بھی سمجھ گیا، دوڑا کہ میرے مولا باز آئے ہیں۔ میں نے جن کو بیچا تھا وہ کوئی اور نہیں، یہ غازی عباس ہے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم 10,000 یا 10 لاکھ بھی خرچ کر دو نا، حسین کے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ یہ سجاوٹ، یہ رسم و رواج، یہ عزاداری، یہ عزاخانے، یہ تبرک، جو کچھ بھی حسین پہ نثار کر دو نا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ سیدہ زہرا کے لال نے ذرہ برابر بھی سوچا نہیں تم پر قربان کرنے کے لیے۔ عزیز و احسان ہے نا جناب زہرا کا کہ تمہیں یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ سیدہ تبھی راضی ہوتی ہے، رسول اللہ تبھی راضی ہوتی ہے، امام حسن امام حسین تبھی راضی ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ دو نہ دو، جناب زہرا کو 2 آنسو ضرور دے دیا کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔